تمہیں یاد ہے جیسے بچپن میں ہم لوگ اسکولس کے جب ہمارے فائنل ایگزام ہو رہے ہوتے تھے تو ہم لوگوں کے اسکول میں ایک ماحول ہی ڈفرینٹ رہتا تھا کہ ٹیچرز اور اسکول کے جو بچے ہوتے تھے وہ سب ایگزام کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، اور کیا کیا چیزیں ڈرنے والی ہیں، کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ہماری سیفٹی کے لیے ہیں، کس طرح سے ہم لوگ پیپر میں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، یہ ڈسکشن اور یہ گرما گرمی کا ماحول چل رہا ہوتا تھا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم ذہن کو اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طرح سے چیزوں کو ہمارے لیے بیان کیا ہے، اور وہ ہم لوگ سوچتے تھے اپنی اسکول لائف میں، لیکن ہیومن نیچر ہے ایسی کہ انسان کو ڈرایا، ٹیچرز کیا کرتے تھے، ڈراتے تھے کہ اگر یہ نہیں پڑھو گے، اتنا نہیں پڑھو گے تو تم جو ہے فیل ہو جاؤ گے، یا اتنا نہیں کرو گے تو تم فیل ہو جاؤ گے۔ بچے بھی آپس میں ڈرے ہوتے تھے کہ یار اتنا تو پڑھنا ہی ہے کہ فیل نہ ہو۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بہت ساری چیزیں ڈیفائن کی ہیں، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اوپر ہدایت اور نصیحت دی ہے اور ڈرایا ہے ایٹ دا سیم ٹائم۔ یہ سورہ تکویر ہے، جو کہ ریولیوشن کی سیکوینس میں 7th سورہ ہے، اور اگر اس کو قرآن کے سیکوینس میں دیکھیں تو یہ 81st سورہ ہے۔ تم نے یہ بات کی اسکول کی ایگزامینیشن، ٹیچر اسٹوڈنٹ والا ایگزامپل، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں اگر آج کی لائف میں جو ٹائم گزر رہا ہے، جسٹ اے اسمال ایگزامپل کہ ابھی جب کرونا آیا تھا تو بہت سارے ایسی کنٹریز اور سٹیز تھیں جنہوں نے کرونا کو پریڈکٹ کر لیا تھا، اور یہ کس ایکسٹریم کتنی سیویرٹی کی طرف جا سکتا ہے۔ کیپنگ دیٹ ان مائنڈ لوگوں نے بہت سی پریکاشنز لے لی تھیں۔ اس کا ایگزامپل یہ اس طرح بنتا ہے کہ دنیاوی حساب سے جتنی بھی کیٹاسٹروفی ہوتی ہیں، بی دیٹ ارتھ کویکس، اللہ تعالیٰ زلزلہ کر دیتا ہے، یا سونامی آ جاتی ہے، یا کوئی ایسی چیز، بجلی کڑکنا، بارش ہونا، سیلاب آنا، ان سب چیزوں سے لاوا نکلنا، یہ ساری چیزیں جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، سب ورسٹ سینیریوز اگر اور ورسٹ کیٹاسٹروفیز دیکھیں تو اس کے لیے بھی جب انسان پریپیئر کر سکتا ہے تو اس لیول کو سوچو، مطلب دس از دا میکسیمم ورسٹ وی کین امیجن، بٹ کیپنگ ان مائنڈ کہ آخرت بھی آنی ہے، اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان کیا ہے۔ تو جب ایک چیز ہونے والی ہے اور جس کا کمپیریزن ہم کر ہی نہیں سکتے کچھ، ہم اس کے لیے پریکاشن کیسے نہیں لے رہے، ہم اس کے لیے کوئی چیز، اس کی پریونشن یا اس کے لیے ہم پریپیئر کیوں نہیں کر رہے ہیں خود کو؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قرآن میں بیان کیا اس چیز کو کہ جب چادر آفتاب کو لپیٹ دیا جائے گا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جب سورج اور چاند ان سب چیزوں کو لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے گر پڑیں گے، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کی ٹائم کو بیان کر رہا ہے قرآن میں، جب پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے، مطلب زلزلے آتے ہیں، سب اس طرح سے جب قرآن اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک پینٹنگ ڈرا کی ہے آخرت کی، اور آخرت کیسے آئے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ لکھ دیتے یا صرف یہ بول دیتے قرآن میں کہ بہت ہی برا انجام ہوگا، اینڈ اٹ ول بی دا ورسٹ ٹائم دیٹ دا مین کائنڈ ول ایور فیس، تو اس سے ہمیں اس کی اتنی انٹینسٹی نہیں پتہ چلتی جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں ایگزامپلز دے کر نہ سکھاتا۔ اور ان ایوری ادر ورس اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دیا ہے۔ جسٹ فار انسٹنس ورس نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینڈ وین پریگننٹ کیملز آر لیفٹ انٹینڈیڈ، مطلب کیملز اس ٹائم میں جب قرآن نازل ہوا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تھا تو کیملز کی اتنی ویلیو تھی جتنی آج کے وقتوں میں فراری یا بی دیٹ جی ویگن جیسی گاڑیوں کی ہوتی ہے۔ اس ٹائم میں کیمل کی یہ امپورٹنس تھی، اینڈ اسپیشلی وہ کیمل جو کہ پریگننٹ ہوتی تھی، اس کو تو وہ اور زیادہ اس کی ٹیک کیئر کرتے تھے بیکاز شی واز اباؤٹ ٹو گیو برتھ ٹو another کیمل۔ تو عرب میں اس ٹائم میں ایک اونٹ کی، اسپیشلی ایک اونٹنی کی جو کہ پریگننٹ ہوتی تھی، اس کی اتنی ویلیو ہوتی تھی۔ اور یہ اس کا ایگزامپل دینا اللہ تعالیٰ کا یہاں اس لیے بنتا ہے کیونکہ اس ٹائم میں بہت ہی قیمت پہ بیچے جاتے تھے کیمل۔ اچھا، صرف یہ بات نہیں ہے، جو کیمل ہے وہ بیسکلی صحرا کا جانور ہے، تو صحرا کے اندر جب چلنا پھرنا وہ مہنگا، یا وہ اس کی قیمتی، اس کی مطلب پریشس کس وجہ سے ہے میں وہ بتاتا ہوں کہ اونٹ جو ہے وہ صحرا کا جانور ہے، صحرا میں کوئی چیز نہیں، گھوڑا بھی نہیں چلتا،
اس سے بھی نہیں وہ زیادہ سفر کیا سکتا. اللہ نے اس جانور کو اسی جگہ کے لیے پیدا کیا ہے. ایون کیملز کی تھرڈ آئی بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ اتنی تیز ہوا چلے یا اتنی تیز مٹی چلے تو اگر وہ اپنی آئی لڈ بھی بند کر لیں تو ان کو اپنی آئی لڈ بند کرنے کے بعد بھی ایک There is ویژن a ایسا ہے layer دیٹ under دے their کین سی. eyelid. ایگزیکٹلی. تو اس کے تھرو بھی وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس اینیمل کو اسی جگہ کے لیے پیدا کیا ہے, اسی لیے تاکہ وہ لوگوں کے کام آ سکے اور لوگ اس کو ایز اے مین آف ٹرانسپورٹ یوز کر سکیں, جو کہ اس ٹائم پہ کرتے تھے لوگ عرب کے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بتایا ہے کہ قیامت کا وقت اتنا خوفناک ہوگا کہ لوگ اپنی پریگننٹ کیملز کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب دریا بھڑک اٹھیں گے, مطلب جب دریاؤں کے اندر طغیانی آئے, سونامی جیسے ہوئے, جس طرح سے جب حضرت نوح کے ٹائم پہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں وہ پانی, اور پھر ایک ہی کشتی تھی جس نے پوری جو ہے وہ زندگی کو بچایا تھا. تو اس طرح سے اللہ بتا رہے ہیں کہ جب ایسا ٹائم آ جائے گا کہ پانی بھڑک اٹھے گا, جب روحوں کو جسم سے جوڑ دیا جائے گا, مطلب جو مر چکے ہیں اور ان کے جسموں میں واپس روحیں ڈالی جائیں گی اور ان سے پوچھا جائے گا. وہ ٹائم جب آ جائے گا, یہ ڈرانے والی بات اس لیے ہے کہ انسان کی فطرت ہے, جب تک وہ ڈرتا نہیں ہے تب تک اس کو عقل نہیں آتی, جب تک اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا تب تک انسان راہ حق پہ نہیں آتا, سیدھا نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار جو ہے وہ انسان کو ڈرایا ہے عذاب سے, انسان کو بار بار بتایا ہے کہ کتنی سخت ہوگی وہ ساری مصیبتیں جو کہ غلط راستے پہ چلنے والوں کو ملیں گی, اور بچنا کس طرح سے ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے وہ بتایا عذاب کے بارے میں کہ جیسے لوگ جو ہیں وہ, اور جب زندہ لڑکیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا لوگوں سے, جو جیسے کیا ہوتا ہے کہ عورت ذات کو ہمیشہ سے پست سمجھا جاتا ہے شروع سے. جب زمانہ جہالت تھا تو لوگ کیا کرتے تھے کہ عورت پیدا ہوتی تھی یا لڑکی گھر میں پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے, زندہ دفنا دیا جاتا تھا, مار دیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال کرے گا, کہ چھوٹی بات نہیں کہ ایک جان کو مارنا ہے آپ نے. دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ اللہ تعالیٰ از میکنگ ان ورس 8 کہ ساری برائیوں کے ساتھ اللہ نے جو ایک بات بہت ہی ایکسپلیسٹلی مینشن کی ہے وہ یہ کی ہے کہ لڑکیوں کو جن کو دفنا دیا گیا ہے اس طرح, they will be bring to life and they will be asked why did people suppress you. مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا جس کے ساتھ دنیا میں لوگوں نے پوچھا تک نہیں, جس انسان کو اللہ تعالیٰ اس کو پاور دے گا قیامت والے دن اور اس کو بولے گا کہ تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. اینڈ دین آف کورس وٹ ایور دا نیریشن وڈ بی, اس کے بعد اللہ ان لوگوں کو چھوڑ دے گا. اللہ ان لوگوں کو بالکل نہیں چھوڑے گا جن کے ساتھ دوسرے لوگوں کو مشکلات, زندگی چلی جانا اور جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. بالکل, مظلوم جتنی بھی ظلم میں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو آپ کی لائف گزری ہے نا پوری, جس طرح سے جو عمل آپ نے کیے ہیں, قیامت کے دن ہر انسان کے سامنے ایک اسکرین کی طرح وہ سارے اعمال اس کے دکھائے جائیں گے. انسان اتنا ڈر رہا ہوگا کہ میں نے کیا حرکت کی ہے یا کیا میں نے گناہ کیے ہیں وہ کسی کے سامنے نہ آئے. تو وہ سارا پردہ جو اللہ نے زندگی میں دنیا میں رکھا ہے نا, وہ سارے پردے ہٹ کے ایک اسکرین کی طرح آپ کی آنکھوں کے سامنے اور پورے میدان حشر میں سب کے سامنے آپ کی ساری چیزیں سامنے آئیں گی. کیونکہ وہ رزلٹ کا ڈے ہوگا. جیسے آپ کے پیپر رزلٹ جب آتا ہے تو آپ کے پیپر, آپ کے ریمارکس سارے آپ سب کے سامنے ہوتے ہیں, آپ کی رپورٹ کارڈ سب سامنے ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سارے جتنے بھی کام ہم نے کیے ہیں وہ پھر سارے ہمارے جو ہم نے ظاہر باطن کیے ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہوں گے سب. اور جب نامہ اعمال منتشر کر دیے جائیں گے, یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی بتائی, اور آسمان سے چھلکا اتر دیا جائے گا, مطلب اللہ تعالیٰ آسمان کی لیئر کو ہٹا دے گا. ابھی ہمیں آسمان جس طرح سے دکھتا ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب آسمان جسے بھی میں بہت خوبصورت دکھتا ہے آسمان, اگر ریالٹی میں آپ کو ایسا لگے کہ آپ ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ وہاں سے آپ گر جائیں گے, جب آپ کو ڈیپتھ نہ پتہ چلے تو آپ کو خوف آئے گا اس چیز سے. جیسے سمندر میں آپ ہوتے ہیں اور دور دور تک صرف سمندر ہوتا ہے تو ایک خوف دل میں آتا ہے. اس طرح سے اگر آسمان کی لیئر ہٹا دی جائے تو اسپیس ہے, اور وہ دور دور تک آپ کو صرف اور صرف اسپیس میں ایک کوئی آثار نہیں دکھ رہے ہوتے, آپ ڈرو گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کتنا خطرناک ہوگا وہ منظر جب جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی.
Proceeding forward, اللہ تعالیٰ آگے جا کے صورت میں the accountability of deeds کی بات کرتا ہے کہ تم جو بھی اعمال کرو گے تمہارے اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہیں and that آخرت کے دن اس سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی be that good deeds or bad deeds. And then moving forward اللہ تعالیٰ کہتے ہیں in verse number 19 indeed the Quran is the word of Allah delivered by Jibrail a noble messenger. اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دو چیزوں پہ بہت فوکس کیا ہے. ایک تو آخرت قیامت کا منظر سچویشن کس طرح سے ہوگا وہ ڈسکرائب کیا ہے and secondly the surah sheds light on the importance of Hazrat Jibrail and it is glorifying the presence of Hazrat Jibrail علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو نام ہے تمہیں پتہ ہے قرآن میں عربک لینگویج میں جبرائیل کا کوئی مطلب نہیں ہے. That means that the word Jibrail is actually borrowed from the Hebrew language. بائبل میں حضرت جبرائیل کو گبرائیل بھی بولتے ہیں. تو گبر کا مطلب ہوتا ہے پاور اور آئل کا مطلب ہے گاڈ. So that means that a powerful creature of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is how in the entire surah the magnitude and the mightiness of Hazrat Jibrail alayhi salam has been described. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں فرشتوں مطلب he is the king, he is the one who is leading all the angels and it is said that حضرت جبرائیل کا سٹیٹس اتنا ہائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سدرۃ المنتہا میں ان کا پورا ایک تھرون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو بھی اسی طرح برقرار رکھا ہے. اینڈ تم جانتے ہو کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے اوریجنل اپیرنس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ دیکھا تھا غار حرا میں جس وقت ان کو ریویلیشن آئی تھی تو اس وقت کا منظر ایسا تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ونگز کھولے تھے ان کے 600 ونگز جب کھلے تو اس میں سے روبی اور پرلز جو تھے وہ گر رہے تھے اینڈ دیٹ ہی واز سو مائٹی اینڈ ہی واز سو بگ دیٹ ہی کورڈ دی انٹائر ہورائزن کہ آسمان میں ایک ڈاٹ بھی آسمان کا یا کلاؤڈ کا نہیں دکھا. تو This makes us wonder how great and how mighty he must be. اللہ تعالیٰ یہ کتنے ٹائم سے جتنے نبی گزرے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہر رسول پہ جو میسنجر ریویلیشن لے کے جاتا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. تو ان کی عمر آپ سوچیں کہ کتنی بڑی ہوگی اینڈ ان کا سٹیٹس ان کو کتنی اللہ تعالیٰ نے کس رینک پہ ان کو رکھا ہے. اللہ کا کلام لانا ایک رسول پہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اٹ از اے بگ رسپانسبلٹی. تو وہ کوئی بھی فرشتہ نہیں کر سکتا تھا ایزیلی کنڈکٹ. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو اتنی پاورز دی ہیں, اتنا ان کو مائٹی اور اتنا بڑا بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کا کلام رسپانسبلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیوں پہ لائے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر نصیحت کرتے ہیں کہ تم کدھر جا رہے ہو اے انسان, کہ تم کس رستے پر چل رہے ہو. یہ قرآن جو ہے وہ شیطان کا قول نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے, اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تم کس رستے پہ چل رہے ہو. یہ صرف عالمین کے لیے ایک نصیحت کا سامان ہے. دیٹ مینس کہ جو پورے اس دنیا اس کائنات میں جو بھی مخلوق ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا ہے, ان سب کے لیے یہ نصیحت کا باعث ہے. یہ نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے, یہ نصیحت حاصل کرنے کا وظیفہ ہے. جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے گا ڈیفینیٹلی وہ اس کو فالو کرے گا, وہ اس کو سمجھے گا. اور تم لوگ کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ عالمین کے پروردگار خدا چاہے. اب اللہ تعالیٰ اینڈ میں بتا رہے ہیں کہ تم لوگ کتنا کچھ بھی چاہ لو, جو میں چاہوں گا وہی ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو ہر چیز میرے تھرو ہوگی, میرے چاہنے سے ہوگی, تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے پورا تھرو آؤٹ شروع سے آخر تک پہلے بتایا اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ قرآن نے یا اس سورہ میں کیسے عذاب, کیا قیامت کا منظر ہوگا. اس منظر کشی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا ہے کہ میں نے قرآن کو کس طرح سے کس پہ نازل کیا, جو فرشتے ہیں اور پوری سارے عالمین کے بارے میں, ساری عرش اور فرش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر سے نصیحت کی
کہ دیکھو انسان سمجھ جاؤ یہ باتیں تمہارے لیے ایک سائن ہے، اس سائن کو سمجھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اس کو نہیں سمجھنا چاہو گے تو پھر اللہ ہی چاہے گا کہ تمہیں وہ ہدایت دے یا نہ دے۔ بہت سی دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت کے رستے پر ہے لیکن وہ ہدایت کے رستے پر نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو بار بار سائن سگنلز دیتا ہے کہ یہ رستہ چھوڑ دو یا اس رستے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورے میں، قرآن کی خیر ہر سورے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بات کری ہے، لیکن اس چیز کو ہم لوگوں کو اینڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی سمجھو، نصیحت پاؤ، اور قرآن کو سمجھ کے اپنی زندگیوں کو صحیح کر دو، کیونکہ آنے والی جو چیز ہے وہ قیامت ہے، اور اس کے بعد ایکچول زندگی ہے، اصل زندگی ہے، اصل لائف ہے۔ یہ سفر جو آپ کو اس دنیا میں گزارنا ہے، یہ آپ کا وہ ایگزام ہے جس کا رزلٹ آپ کو قیامت کے دن ملے گا، جو اللہ نے اس سورہ میں بیان کیا، اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ تم کس جگہ جاؤ گے، کس گھر میں جاؤ گے۔ آیا تم اچھے گھر میں جاؤ گے جو جنت ہے، یا پھر برے گھر میں جاؤ گے جو دوزخ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ڈرایا ہے، اس ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی یہاں پہ زندگی ٹیمپرری ہے، وہاں پہ آپ کی زندگی مطلب ہمیشہ ہمیشہ دیٹس دا رہے گی۔ فائنل ابوڈ، لائک اس کے بعد تو کچھ ہے نہیں، وہ پرماننٹ چیز ہے۔